تاریخ ابن کثیر پڑھ لیں، تاریخ تبری پڑھ لیں، اردو میں یہ آ چکی ہوئی ہے، تاریخ الخلفاء پڑھ لیں، اس میں بھی تھوڑا بہت ذکر ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں، لیکن ابن کثیر میں اس میں مل جائے گا۔ اور پھر اسد الغابہ صحابہ کی جو سیرت کے اوپر لکھی گئی ہے، الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب، یہ سارا کوئی موجود ہے، ظاہر ہوا ہے، بالکل قیدی بنا کے لے گئے، سر مبارک کاٹ کے شام تک لے کے گیا ہے، ڈیٹرس کے لیے عراق سے شام تک لے جایا گیا نیزوں پہ چڑھا کے، تاکہ رعایا میں کسی کی جرت نہ ہو بدلہ لینے کی بات۔ ڈر جائیں گے نا لوگ۔ مجھے بتائیں، آج ایک سیاسی حکومت دوسرے سیاسی جماعت کے لیڈرز کے اگر سر کاٹ کے نیزوں پر پورے پاکستان میں پھیرائیں حکومتی لیول کے اوپر، تو کسی کی جرت ہوگی؟ یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو غلطی میں کوئی ٹرینڈ چلا دیتے ہیں، کوئی اس طرح کر لیتے ہیں، ان کو پھر لاتے ہیں جا کے، ان کے ماں باپ بھی معافیاں مانگتے پھرتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے تو آپ دیکھیں کیا ڈیٹرس ہوگی۔ ڈیٹرس ڈالنے کے لیے انہوں نے سب کچھ بالکل کیا ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اب آپ کہیں گے یہ خود لعنتیں بھیج رہے ہیں، میں جنرل بھیج رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے۔ آیت درود سے اگلی آیت یہ کدھر اللہ نے فٹ کی ہے جی آیت یہ؟ پہلے آیت آئی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اگلی آیت ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے ہم جنرل لعنتوں بھیجتے ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم ہر وقت کربلا کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا جو ہے وہ آدھا دین ہے۔ حضور نے دو چیزیں ہمیں دی ہیں، کہا قرآن کو پکڑنا اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے مخالفین ہیں ان کو ننگا کیا جائے اور اہل بیت کو سپورٹ کیا جائے۔ آج میں نے اس نے سلوک کیسے کرنا ہے؟ میں نے جا کے کوئی پاؤں دبانے ہیں ان کے؟ نہیں، ان کا دفاع کرنا ہے اور ان کے مخالفین کا علمی رد کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں تو صرف اتنے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں آیا کہ اس کے بھی بعد آپ نے غدیر خم کے خطبے میں کہا قرآن اور اہل بیت، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ 6225 سے 6228 تک 4 حدیث صحیح مسلم میں۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا، یعنی میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ تو قرآن کو پکڑنا ہے اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ تو یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے غدیر خم پہ کھڑا ہے۔